السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی علوم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر صدیق اکبر صدیق اکبر اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر صدیق اکبر صدیق اکبر خیر البشر ہیں بعد از پیغمبر صدیق اکبر صدیق اکبر خیر البشر ہے بعد از پیغمبر صدیق اکبر صدیق اکبر اپنا عقیدہ ہے یہ فضوں تر اپنا عقیدہ ہے یہ فضوں تر صدیق اکبر صدیق اکبر فاروق و عثمان حیدر سے بڑھ کر صدیق اکبر صدیق اکبر فاروق و عثمان حیدر سے بڑھ کر صدیق اکبر صدیق اکبر اعلیٰ سے اعلیٰ
بہتر سے بہتر صدیق اکبر صدیق اکبر خیر البشر ہیں بعد از پیغمبر صدیق اکبر صدیق اکبر قرآن بھی تیرا بیان ہے مدحت سرا مصطفیٰ کی زبان ہے قرآن میں بھی تیرا بیان ہے مدحت سرا مصطفیٰ کی زبان ہے جبریل بھی ہے تیرا ثناگر صدیق اکبر صدیق اکبر جبریل بھی ہے تیرا ثناگر صدیق اکبر صدیق اکبر اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر صدیق اکبر صدیق اکبر آغوش میں جانے رحمت نے لے کر تجھ کو بنایا ایک نوری بہ کر آغوش میں جانے رحمت نے لے کر تجھ کو بنایا ایک نوری بہ کر قرب محمد تیرا مقدر قرب محمد تیرا مقدر صدیق اکبر صدیق اکبر خیر البشر ہیں بعد از پیغمبر صدیق اکبر صدیق اکبر اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر صدیق اکبر صدیق اکبر محبوب پر جان تو نے فدا کی پائی ہے مرضی تو نے خدا کی محبوب پر جان تو نے فدا کی پائی ہے مرضی تو نے خدا کی خوش کر لیا رب کو سب کچھ لٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر خوش کر لیا رب کو سب کچھ لٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر صدیق اکبر صدیق اکبر عشاق ڈلتے ہیں تیری نظر سے سرکار ملتے ہیں تیری ڈگر سے عشاق ڈلتے ہیں تیری نظر سے سرکار ملتے ہیں تیری ڈگر سے بس ایک نظر کر اے بندہ پرور صدیق اکبر صدیق اکبر خیر البشر ہے بعد از پیغمبر صدیق اکبر صدیق اکبر اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر صدیق اکبر صدیق اکبر اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر صدیق اکبر صدیق اکبر میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام عزیز میرے اہل قریہ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں حمد و ثنا ہے اس مالک کریم خدائے احکم الحاکمین کی جس نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے مالک کریم خدائے احکم الحاکمین جل جلالہ و اما نوالہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ان سب نعمتوں میں نعمت عظما کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیارے محبوب آمینہ کے لال عبداللہ کے راج دلارے
والضحا کے چہرے والے، واللیل کی زلف والے، مازاق کے کاجل والے، علم نشرہ کے سینے والے، یاد اللہ کے ہاتھوں والے، سونے سونے آقا مدینے کے تاجدار علیہ السلام کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ اور آج میں اور آپ ایک دفعہ پھر نماز جمعہ کے اجتماع کے اندر شامل ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بات بنتی ہے عمل سے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہ یہ انسان جو ہے یہ تو ویسے ہی مٹی کا پتلا ہے اور اس کا جنت اور دوزخ سے مٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عمل ہی ہے کہ انسان اچھے عمل کر کے اس مٹی کے پتلے کو جنت کے اندر لے جائے یا برے عمل کر کے اس مٹی کے پتلے کو جہنم کے اندر لے جائے۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اس پر عمل نہ کریں گے، عمل کریں گے تو ساری بات بنے گی۔ اسی لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الثانی کی آج تقریباً 6 تاریخ جمادی الثانی کی 6 تاریخ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے آقا مدینے کے تاجدار بے کسوں کے کس مدینے کے لال آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے یار غار میرے آقا علیہ السلام کے ہم سفر واقف اسرار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ نگہت گلزار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ اور افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ آج انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے یار غار کے بارے میں ہم سنیں گے اور سنائیں گے۔ ویسے تو ہر صحابی کا مقام ایک دوسرے سے اعلیٰ ہے، ہر صحابی جنتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار علیہ السلام کو جن آنکھوں نے دیکھا ہے ایمان کی حالت کے اندر اور ایمان پر ہی ان کی موت ہوئی، اس کو کہتے ہیں صحابہ، اور ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، ہر صحابی کا ایک مقام اپنا ہے۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شان کے اندر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ علی کا مقام ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر! کس کس صحابی کی شان اور عظمت بیان کریں، ایک مکمل جمعہ بنتا ہے، ایک مکمل بیان بنتا ہے ہر صحابی کی شان پر۔
حیدر کرار کی بات کریں یا عثمان ذی النورین کی بات کریں کہ عثمان ذی النورین، اللہ اکبر، میرے آقا مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور فرمایا میرا خالد، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ بلال حبشی میرے آقا علیہ السلام کے موزن رسول ہیں، میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے بلال جنت کے اندر جائے گا۔ جس صحابی کی بھی طرف نظر ڈالتے ہیں ہر کسی کا مقام ایک دوسرے سے اعلیٰ نظر آتا ہے، مگر آج بات ہم کر رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، کتنی محبت میرے سرکار سے کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں میرے سرکار علیہ السلام کے ساتھ، کتنا عشق کرتے ہیں میرے سرکار علیہ السلام کے ساتھ، آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بھائی ہیں حضرت عقیل، اللہ اکبر، وہ جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے نا تو میرے سرکار علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے تھے ان سے، اور فرمایا کرتے تھے عقیل جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا ہے نا تو مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے، دوہری خوشی ہوئی ہے مجھے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک تو میرا بھائی ہے اور دوسرا تو میرا صحابی بن گیا ہے، سبحان اللہ، فرمایا ایک تو میرا بھائی ہے کہ دائرہ اسلام کے اندر تو داخل ہو گیا ہے، میرا خاندان سے تو شامل ہوا ہے، تو میرا بھائی ہے، اور دوسرا تو میرا صحابی بن گیا، مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرت مسلم بن حضرت عقیل یعنی کہ حضرت مسلم کے والد محترم کی بات کر رہے ہیں، حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ جب میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا نا تو میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، جب بھی سرکار اپنا کوئی ذاتی کام کہتے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور سیدنا صدیق اکبر بڑا میرے سرکار علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوا تھا اور ایک جوانی کا عالم تھا، ابھی اس لحاظ سے میں بچہ تھا، میں عشق و محبت کی وہ مقام کو نہ سمجھ سکا، تو میں نے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ لینے کی کوشش کرنی ہے، اللہ اکبر۔ یہ محبت ہے نا جی، محبت بڑا کچھ کرا ڈالتی ہے، اس کے اندر ریس بھی ہوتی ہے پھر، اللہ اکبر۔ اور معاف کریں، اللہ معاف کرے کہ کوئی حضرت عقیل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں رکھتے تھے، یہ محبت ہی ان کی، سرکار تو بڑی محبت کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے صحابہ تو آپس میں بڑا اتفاق، اتحاد، پیار، محبت تھا ان کا آپس کے اندر، یہ ایک محبت کی باتیں ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ والے دن مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، ویسے تو ماشاءاللہ خدمت کرتے تھے مسجد کی، مگر جمعہ والے دن بڑا اہتمام کرتے تھے صفائی کا، تو آپ سب سے پہلے آئے، آپ نے وہ صفائی کی مسجد کی، اور مسجد کی صفائی کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف کے اندر بیٹھ گئے، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جو پہلے آئے وہ پہلے بیٹھے، اور جو بعد میں منع کیا گیا کہ گردنیں نہیں پھلانگنی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں بیٹھ گئے، اور حضرت عقیل تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہاں سے اٹھ اور پیچھے چلا جاؤ، آپ کھڑے ہو گئے، پہلی صف، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں صف پر پہنچ گئے، اور ہاتھ باندھ کر
عرض کرتے ہیں کہ شہزادے یہاں پر بیٹھ جاؤ. حضرت علی یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. نماز جمعہ ہو گئی تو حضرت علی آئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیل کو ذرا سمجھائیں. عقیل کو سمجھائیں. تو میرے سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یہ آج اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ صدیق سب پہلی صف سے اٹھا کر 7ویں صف پر بٹھا دیا ہے. اللہ اکبر. شکایت لگ رہی ہے حضرت عقیل کی. مگر قربان جاؤں مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں تو چھوڑ عقیل کو, تو یہ بتا میرے صدیق نے کیا جواب دیا. اللہ اکبر. فرمایا میرے یار نے کیا جواب دیا, میرے خلیل نے, میرے ساتھی نے, میرے صدیق نے کیا جواب دیا. حضرت علی گردن جھکا کر کہتے ہیں آقا میں ابو بکر جیسا درد کہاں سے لے کے آؤں. وہ تو بڑی محبت کرنے والے ہیں, وہ تو بولے ہی نہیں اور بڑے خوشی خوشی پیچھے چلے گئے. فرمایا اب ابو بکر کو بھی لے کر آ. اللہ اکبر. عقیل کو بھی لے کر آ. جب دونوں آ گئے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق آج یہ معاملہ ہوا ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤں کیسا جواب دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. عرض کی سونیا یہ تو آپ کا خاندان ہے, میں تو خادم ہوں آپ کا. اللہ اکبر. فرمایا یہ تو آپ کا خاندان ہے. شہزادے نے مجھے پسند کیا تھا کہ میں 7ویں صف پر کھڑا ہو جاؤں تو میں 7ویں صف پر کھڑا ہو گیا, اور تو کوئی بات نہیں ہوئی. اللہ اکبر. قربان جاؤں کیسا جواب دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. آئے ہائے ہائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عقیل بیٹا میں تجھے بتاؤں کہ صدیق کیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جب مجھے شیب ابی طالب کی تنگ و تاریک گھاٹیوں کے اندر قید کیا گیا, مجھ تک کوئی کھانا کوئی غلہ پہنچنے نہ دیا گیا. عقیل بیٹا میری بیٹیاں پتے کھا کر گزارا کرتی تھی. یہ صدیق ہی تھا جو لوگوں کا ظلم سہ کر مجھ تک غلہ اور اناج پہنچایا کرتا تھا. فرمایا جب قریش مکہ نے مجھ پر زمین تنگ کر دی اور میں ہجرت کر کے مدینہ شریف آیا تو آپ فرما رہے ہیں کہ اسی کی بیٹی تھی جو کھانا پکا پکا کر مجھے غار کے اندر پہنچایا کرتی تھی. اسی کا بیٹا تھا جو بکریوں کا دودھ دھو کر مجھے وہاں پر پہنچایا کرتا تھا. یہ ہے صدیق. ہاں. فرمایا عقیل میں تجھے کیا بتاؤں کیا ہے صدیق. فرمایا لوگوں کے پیسے آتے ہیں نا تو میں بڑے دھیان سے خرچ کرتا ہوں کہ کوئی پوچھ ہی لے گا. میں بگانے سمجھ کر خرچ کرتا ہوں کہ کوئی پوچھ ہی لے گا کہ کہاں پر خرچ ہوئے. مگر جب صدیق کی رقم آتی ہے نا تو میں اپنی سمجھ کر خرچ کرتا ہوں. ہائے 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 ہائے. اور فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیے. میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا عقیل صدیق وہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ جو بھی نیکی کی میں نے سب کا بدلہ دے دیا, مگر صدیق کا میں بدلہ نہیں چکا سکا. کل قیامت کا دن ہوگا جب جنت اور جہنم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا نا تو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ یا رب کائنات یہ وہ صدیق ہے مکہ سے لے کر مدینہ تک, مدینہ سے لے کر بدر تک, بدر سے لے کر احد تک, احد سے خندق تک,
खंदक से सारा मामला, और या रब कायनात ये गार से लेकर मिजार तक हर चीज पर नेकियां करता रहा है, मैं नहीं इसका बदला दे सकता, मौला तू ही इसे अता फरमा। फरमाया मैं सदीक का बदला नहीं दे सकता, सदीक का बदला तो रब कायनात ही अता फरमाएगा। सदीक ने ऐसी नेकियां की हैं। और हजरत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वल्लाह आपका क्या हाल था जब हजरत अकील से ये बातचीत हो रही थी, तो सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे और अर्ज कर रहे थे, सोनिया अल्लाह ने मुझ पर करम किया, मैंने दीन की खिदमत नहीं की। जितनी दीन की खिदमत करनी चाहिए थी, जितनी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए थी, उतनी मैंने नहीं की। ये तो अल्लाह ने मुझ पर करम किया है, ये तो अल्लाह ने मुझे पसंद कर लिया है अपने काम करने के लिए। तो मेरे वाजिबुल इहतराम ये तकवा था हज़रत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, ये मकाम था उनका कि इतना मकाम होने के बावजूद आप यही कहते हैं कि ये तो अल्लाह का करम है, ये तो अल्लाह ने करम किया कि मुझे पसंद कर लिया इस काम के लिए। और हजरत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम क्या, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए। नमाज फजर पढ़ी है, अब इस बात को आपने भी ज़हन के अंदर रखना है कि किस नमाज का टाइम है। नमाज फजर पढ़ी मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर पढ़ने के फौरन बाद गुलामों की तरफ मुंह किया और फरमाया कि भाई तुम में से कोई है जिसने आज रोजा रखा है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि रात को इरादा तो था कि मैं रोजा रखूंगा, मगर रख नहीं सका, सुबह इरादा तर्क कर दिया। हजरत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, सोनिया मैंने रोजा रखा है। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई तुम में से कोई ऐसा है जिसने आज मरीज की इयादत की है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो नमाज फजर अदा की है, अभी जाएंगे तो फिर ही जाकर मरीज की इयादत करेंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया उमर रुक जाओ। हजरत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुर्रहमान बिन औफ मेरे दोस्त चंद दिन से नमाज के लिए नहीं आ रहे थे। रात पता करवाया, पता चला कि बीमार हैं, और मुझे पता था मेरा दोस्त है कि ये रात को जल्दी सो जाता है मगर सुबह को तहज्जुद के लिए जरूर उठता है। तो मैंने रात उसकी इयादत नहीं की, बल्कि मैं नमाज फजर के लिए कुछ जल्दी उठा हूँ और अभी अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर से उनकी इयादत करके आ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, बड़ा खुश हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तुम में से कोई है जिसने मस्कीन को खाना खिलाया हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो हमने नमाज फजर अदा की है, अभी जाएंगे कुछ खाएंगे पकाएंगे फिर ही किसी गरीब और मस्कीन तक पहुंचेंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, उमर रुक जाना जरा, उमर रुक तो जा। गोया कि ये शान सदीक अकबर का जलसा हो रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब नमाज फजर के लिए आने लगा ना, तो मेरा बेटा भी उठा और उसने भूख की शिकायत की। तो उसकी माँ ने 2 रोटियां पकाई, 1 रोटी अभी उसने खाई थी। मैंने जब दरवाजा खोला तो एक मस्कीन दरवाजे पे खड़ा था, और वो दरवाजे पर खड़ा मस्कीन कहने लगा कि अबू बकर, रात की भूख लगी है और मैं इस इंतजार में था
کہ کون سا دروازہ پہلے کھلتا ہے تو صدیق تیرا دروازہ پہلے کھلا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور میں نے اپنے بیٹے سے وہ روٹی لے کر جو تھی وہ اپنے اس فقیر کو دے دی، اس سائل کو دے دی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور فرمایا مولا میرے صدیق سے تو راضی ہو جا۔ ہائے ہائے، یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میرے سرکار کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام۔ گویا کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے مزاج شناس بن گئے تھے، میرے سرکار کے مزاج کو سمجھ گئے تھے اور ہمیشہ وہی کام کرتے تھے جو میرے سرکار علیہ السلام کو پسند ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب خلیفہ بنے نا، آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا دن تھا وصال کا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، تیسرا دن۔ تو میں نماز عصر پڑھ کے مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے خلیفہ اول جن کے بارے میں اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انبیاء کے بعد کائنات کے اندر سب سے بلند رتبہ پانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند رتبہ پانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات کر رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وصال کا تیسرا دن ہے، میں نماز عصر پڑھ کر مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ننھی منی بچیاں آ گئی دو اور آ کر کہتی ہیں کہ چچا جان اب آپ بنے ہیں خلیفہ۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ جی بیٹا اب یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ تو وہ بچیاں پتہ کیا کہنے لگیں کہ پھر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ، پھر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بڑی سوچ بچار کے اندر پڑ گیا کہ یہ کہاں پر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کہاں جانا ہے، تو وہ بچیاں کہنے لگی کہ ہم بہنیں ہیں، صرف ہمارا کوئی بھائی نہیں، اور یتیم ہے، باپ نہیں، صرف ماں ہے۔ اور جو پہلے خلیفہ تھے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں آتے تھے اور ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمیں دیتے تھے۔ اللہ، ہم وہ دودھ پی کر خود بھی گزارا کرتے تھے اور بیچ کر اپنے ذریعہ معاش کا سبب جو تھا وہ ہمارا ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی نا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ بچیاں رو کے کہتی ہیں کہ یا حضرت آج 3 دن ہو گئے ہیں ہم بھوکی ہیں، آج بھوک برداشت نہیں ہوئی تو آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی ہیں۔ تو وہ بچیاں آگے آگے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نائب خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا حضرت کیا ہوا، یہ رونا کس بات کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر میرے لیے رستہ بڑا مشکل کر گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا ابو بکر ایسے ایسے کام کر کے گیا ہے کہ میں کیسے وہ کام کروں گا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ صدیق جو تھا وہ اس طرح لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کہتے بڑی نیکیوں کا پتہ مجھے صدیق کا، صدیق نے فلانی نیکی کی، صدیق نے یہ نیکی کی، وہ نیکی کی، مگر میں نے صدیق کی یہ نیکی کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔
امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہے مسلمانوں کے، خلیفہ اول ہیں، افضل البشر ہیں بعد از انبیاء، اور ان کے کارنامے دین اسلام کے بارے میں خدمت، ہائے ہائے ہائے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ شریف کے باہر نا ایک ضعیفہ عورت کا مقام تھا، اور میں جب بھی مکان کے قریب سے گزرتا تو جھاڑو بھی دیا ہوتا، پانی بھی تازہ ہوتا، برتن بھی دھلے ہوتے، تو میں بڑا پریشان تھا کہ ہے بھی ضعیفہ، ہے بھی نبینہ، کوئی گھر کے اندر دوسری کوئی ہے بھی نہیں کام کرنے والی، تو یہ گھر کا کام کون کر کے جاتا ہے؟ ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ ماں جی یہ آپ کا کام کرنے والی شخصیت کون ہے؟ فرمایا پتہ نہیں، منہ اندھیرے آتا ہے اور مجھے باہر سے اندر لٹا دیتا ہے، میرا منہ ہاتھ بھی دھلاتا ہے، کھانا بھی پکاتا ہے، کھلاتا بھی ہے، اور پھر چلے جاتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات ادھر ہی رک گیا، مکان میں چھپ گیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ عظیم نیکی کون ہے کرنے والا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ مدینے کے اندر ایسا بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو اتنا مدد کرنے والا ہے۔ کہتی ہے کہ ساری رات میں بیٹھا رہا، تہجد کا وقت ہویا تو کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور میں نے آپ کو سنبھال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور جب وہ آواز قریب سے قریب تر ہوتی گئی نا تو میں نے دیکھا کہ آنے والی شخصیت جو تھی اس نے سب سے پہلے آ کر گھر کے اندر جھاڑو دیا، پانی چھڑکا، ضعیفہ عورت کو باہر نکالا کمرے سے، اس کا منہ ہاتھ دھویا، کھانا تازہ پکایا، اور پھر تازہ پانی بھرا گھڑے کے اندر، اور سارا کچھ کر کے اس ضعیفہ عورت کو کھانا کھلایا بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بڑی کوشش کی تھی میں نے کہ کبھی کوئی وقت ایسا آئے کہ میں صدیق سے بڑھ کر نیکیاں کماؤں، مگر رات جب میں نے وہ شخصیت کو دیکھا اور وہ نظارہ کیا، وہ کوئی عام نہیں، وہ مسلمانوں کے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر تھے، اور فرمایا کہ میں وہ مقام دیکھ کر ان کا وہ نظارہ کر کے میں نے ٹھان لی کہ عمر صدیق سے ریس نہ لگا، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا۔ آئے ہائے ہائے، ایسے ایسے اللہ رب العالمین نے اسلام کو حکمران عطا فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے کہ چھپ چھپا کر لوگوں کی خدمت کرنا۔